السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم: ایاک والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم: من سطر مسلما سطره اللہ یوم القیامۃ۔ صلی اللہ علیہ وسلم: من اذى مسلما فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله ومن اذى الله فقد النار۔ آمنت بالله صدق الله الذي وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد۔ صلوا على محمد صلوا على محمد صلوا على محمد صلوا على محمد۔ عالم زمان سے نکالو پاک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، بہت گمان کرنے سے بچو، کیونکہ کچھ گمان گناہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایاک والظن، ایاک والظن، لوگوں زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو، بچو۔ ان الظن اکذب الحدیث، بدگمانی کرنا یہ بہت ہی بری بات ہے اور بہت بڑا نقصان۔ اس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، کشٹ ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، اور کسی کی بدگمانی کر کے، کسی کے بارے میں برا بھلا سوچ کر اس کو تکلیف دینے سے اللہ کو اذیت پہنچتی ہے، حضور کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا: من اذى مسلما فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله۔ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو دکھ دیا، اور جس نے اللہ کو دکھ دیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جس طرح روزانہ ہم ٹفن کرتے ہیں، چائے پیتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی چائے چھوٹ جاتی ہے، ٹفن تو چھوٹ جاتا ہے، ناشتہ نہیں کھاتے، کھانا نہیں کھاتے، کبھی کبھی الجھن میں، ٹینشن میں چلے گا۔ لیکن اگر ہم کسی کی برائی نہیں کریں، کسی کے بارے میں اگر بدگمانی نہ کریں تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور صرف بدگمانی ہی نہیں کرتے بلکہ لوگوں کو ہم بتاتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، وہ آدمی ایسا ہے، اس کے اندر یہ خود ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے۔ محترم سنیے، عبادت اس لیے کی جاتی ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اگر آپ نے کبھی غور و فکر کیا عبادت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ آغاز دل سے شروع ہوتی ہے نا، کہاں سے؟ اندر سے شروع ہوتی ہے۔ ختم کہاں پہ ہوگی ابھی اس کو چھوڑیے، مگر شروع اسٹارٹنگ دل سے ہوتی ہے۔ ایسے ہی جیسے ایک پودا لگاتے ہیں، چھوٹا سا پیڑ لگاتے ہیں نا، پھر وہ پیڑ بڑا ہوتا ہے، ڈالیاں نکلتی ہیں، اس میں پتے آتے ہیں، پھر اس میں پھل فروٹ نکلتا ہے۔ تو آپ پھل فروٹ دیکھتے ہیں تو پہلے ہی پھل فروٹ ہو گیا؟ نہیں، پہلے وہ پودا تھا، پودا سے پہلے بیج تھا، بیج ہم نے گاڑا، پھر وہ نکلا، نکل کے ڈالیاں ہوئی، پھر ڈالی پہ ڈالیاں، پھر جا کے پتے، پھر پھل۔ ایسے ہی
انسان عبادت کرتا ہے تو اس کا پیڑ اندر لگتا ہے. اس کا پیڑ اگر اندر نہیں لگا تو باہر کچھ بھی ہو جائے دیکھنے کے لیے تو دیکھنے والا کہے گا یہ نماز پڑھ رہا ہے, یہ وضو کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, یہ وہ کر رہا ہے, مگر اندر اگر وہ پیڑ نہیں ہے تو اسی طرح انسان کا جو یہ وجود ہے اندر سے عبادت شروع ہوتی ہے, کیونکہ اللہ نے ایمان کو اندر رکھا ہے. کہاں رکھا ہے؟ ایمان کو اندر رکھا ہے, باہر ایمان نہیں ہے, باہر عمل ہے, ایمان اندر ہے. اب اگر اندر ایمان نہ ہو تو کچھ نہیں, اور اب اندر ایمان ہے, اب اس ایمان کو بچانے کے لیے, محفوظ رکھنے کے لیے, اس کی لانگیویٹی بڑھانے کے لیے عبادتوں کا رنگ چڑھایا جاتا ہے. جیسے وہ سائیکل گرین میں رنگ چڑھانے سے اس کا ٹائم بڑھ جاتا ہے, اس کی زندگی لمبی ہو جاتی ہے. ایسے ہی انسان کے اندر جو ایمان کا پودا ہے اس کو زیادہ محفوظ رکھنے کے لیے اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے عبادتیں کی جاتی ہیں, مگر اصل تو اندر ہے نا. اب وہ خراب کیسے ہوتا ہے؟ وہ خراب ہوتا ہے اندر بدگمانی کرنے سے. یہ اندر کا گناہ. دیکھیے باہر کا گناہ اور اندر کا گناہ. باہر کا گناہ تو خطرناک ہوتا ہی ہے, مگر بسا اوقات اندر کا گناہ اس سے بھی بہت زیادہ اتنا خطرناک ہوتا ہے. اندر سے ہم گناہ کر رہے ہیں, کسی کو پتا نہیں ہے ہم گناہ اندر سے کر رہے ہیں. ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں, ہم مسجد بھی بنوا رہے ہیں, ہم مسجد کمیٹی میں بھی ہیں, ہم کیشیئر بھی ہیں, ہم پریزیڈنٹ بھی, ہم بہت کچھ ہیں, اور ہم اندر سے گناہ کر رہے ہیں, کسی کو پتا نہیں. اللہ اکبر. اندر سے گناہ تو بہت ہوتے ہیں, مگر ان میں سے آج میں ایک گناہ کا ذکر کروں گا, وہ ہے بدگمانی. اب اس طرح برا گمان کرنا اور پھر لوگوں میں شیئر کرنا, وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے, یہ کتنا بڑا خطرناک اور سنگین جرم ہے. قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یا ایھا الذین آمنوا, جو آیت میں نے تلاوت کی, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم. اے ایمان والو, بہت گمانوں سے بچو, بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے. اور عیب نہ ڈھونڈو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم میں پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا. اور اللہ سے ڈرو, بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان. یہ قرآن فرما رہا ہے کہ বাজে মন্তব্য করা থেকে বঞ্চিত থাকো, কারণ کسی کے بارے میں বাজে মন্তব্য کرنا, کسی کا عیب ڈھونڈنا, کسی کا خود نکالنا, کسی کی برائی بیان کرنا, یہ حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. اللہ فرماتا ہے کہ کوئی اپنے مسلمان بھائی کی اگر برائی بیان کرتا ہو تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے. تو کیا کوئی انسان مرا بھائی کا گوشت کھا سکتا ہے؟ بالکل نہیں کھا سکتا. تو جب کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نہیں کھاتا تو پھر مسلمان بھائی کی وہ غیبت کیوں کرتا ہے؟ یہ تو اس سے بھی بری بات ہے. مگر آج تو ہم دوسروں کی برائی بیان کرنا اور جان بوجھ کر کے غیبت کرنا, خود نکالنا, عیب نکالنا, ہم نے اپنے لیے زندگی کا ایک پیشہ, عیب ڈھونڈنا, برائی نکالنا, ڈھونڈتے رہنا کہ کوئی گناہ تو نہیں کیا ہے, کوئی قصور تو نہیں کیا ہے, کوئی تروٹی تو اس کے اندر نہیں ہے. اب وہ اس کو ڈھونڈ کر کے کیا کرے گا, شیئر کرے گا, اس سے اس کی بھی عزت برباد ہوگی. اور جو غیبت کر رہا ہے اور جو تہمے لگا ہوا ہے اس کی بھی عزت برباد ہو رہی ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اگر اس کی برائی بیان کر کے نیتا کو جا کے بیان کروں گا, نیتا جی کو, پولیٹیشین کو جا کے بولوں گا تو مجھ سے بڑا خوش ہوگا. حالانکہ وہ پولیٹیشین بھی سمجھتا ہے کہ یہ بہت بڑا نالائق آدمی ہے, کیونکہ یہ جب اس کی برائی ہم پہ ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے تو یہ ہماری برائی تو کہیں کر سکتا. تو وہ کسی بھی جگہ اعتبار کے لائق نہیں رہتا ہے. مگر پتہ نہیں آدمی کو کیا ہو گیا ہے کہ ایک دوسرے کے اندر پڑا ہوا ہے, لگتا ہے کہ اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے. مسلمانوں, آگے اس سلسلے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. میرے آقا نے فرمایا, اس سے پہلے ایک قرآنی آیت ہے جو سورہ اسراء پارہ نمبر 15 آیت نمبر 36 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اور اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تجھے علم نہیں ہے, بے شک کان, آنکھ اور دل ان سبوں سے سوال ہونا ہے.
کان لگا کے برائی سنو گے، غیبت سنو گے، یا آنکھوں سے دیکھو گے کسی کے پیچھے پڑے رہو گے، یا دل سے تم کسی کے بارے میں برا گمان کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آنکھ سے بھی سوال ہوگا، کان سے بھی سوال ہوگا، دل سے بھی سوال ہوگا۔ لہذا اس سے بچنا ضروری ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 4917 میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسوا ولا تجسسوا، لوگوں بدگمانی سے بچو کیونکہ بے شک بدگمانی کرنا یہ بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے۔ اور ایک حدیث، وہی حدیث تھوڑا رد و بدل کے ساتھ، مسند احمد حدیث نمبر 10,251، بخاری 6066، مسلم 2536، ابو داؤد 4917، ترمذی 1988 میں تھوڑے بہت اختلاف متن کے ساتھ یوں ہے، اتنی کتابوں کی حدیث ہے، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، لوگوں برا گمان کرنے سے بچو، بدگمانی سے بچو کیونکہ برا گمان کرنا یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی کرٹیسائز مت کرو، سی بی آئی کی طرح کسی کی جانچ میں پڑ مت جاؤ، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، بہت ڈینجر گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ آدمی ایسا ہے، شریعت کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے، عام ہو جائے کہ یہ آدمی دوسروں کی برائی بیان کرتا ہے اور دوسروں کے پیچھے پڑا رہتا ہے، دوسرے کی کمی اور خامی اور ٹوٹی لوز سائڈ کو وہ نکال کے لوگوں میں شیئر کرتا ہے تاکہ اس کا مان سمان لوگوں میں برباد ہو جائے، تو یہ آدمی چاند کے بارے میں گواہی دے گا جب تک یہ صدق دل سے توبہ نہ کر لے، اور اس کے توبہ پر یقین نہ ہو جائے تو مرتے دم تک اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ شریعت کی طرف سے سزا ہے۔ اس کے بعد اور ایک حدیث، کتاب کا نام ثواب الاعمال، صفحہ نمبر 141 کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تتبعوا عورات المؤمنین فإنه من تتبع عورات المؤمنین تتبع الله عورته فدحه ولو في جوف بيته ولو في جوف بيته، یعنی اے لوگوں مومنوں کے عیب تلاش مت کرو، جو انسان مومنوں کے عیب کو تلاش کرتا ہے تو اللہ اس کے عیب کو تلاش کرتا ہے اور اللہ اس کو ذلیل فرما دیتا ہے، اگرچہ وہ گھر میں ہی کیوں نہ بیٹھا ہے۔ اگر آپ کسی کو ذلیل کرو گے اس کا عیب نکال کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیب کو ننگا کر دے گا، اور آخرت میں تو وہ ذلیل ہوگا ہی، دنیا میں بھی وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا، وہ بھی بدنام ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی کو بدنام کرنے کے پیچھے پڑو گے تو اللہ آپ کو بھی بدنام کر دے گا۔ دیکھو آپ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یہ ریئل ہے، یہ واستو ہے، یہ حقیقت ہے کہ جو کسی کو بدنام کرنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے، بھلے جس کو وہ بدنام کر دیتا ہے مگر یہ آدمی بھی کہیں کا نہیں رہتا، یہ بھی ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، یہ بھی زمانے میں رسوا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے، نبی کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ایک حدیث، اس حدیث کو تخریج المسند جلد نمبر 6 حدیث نمبر 303 اور ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2032 اور شرح السنہ حدیث نمبر 3526 میں عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، یا معشر من آمن بلسانہ ولم يفض الایمان الى قلبه لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم فانه من تتبع عورات المسلمین تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فيخدعه ولو في جوف رحله۔ اور شرح السنہ میں کچھ مزید یوں ہے، ونظر ابن عمر یوما الى الكعبہ فقال ما اعظمك واعظم حرمتك والمؤمن اعظم عند الله حرمة منك، یعنی میرے آقا کریم فرماتا ہے اے مسلمانوں کی جماعت جو صرف زبان سے ایمان لے کر کے آئے، ولم يفض الایمان الى قلبه، ابھی ایمان اس کے دل میں نہ گیا، مسلمانوں کا عیب مت ڈھونڈو، جو مومنوں کا عیب ڈھونڈنے میں رہتا ہے، فإنه من تتبع عورات المسلمین، جو مسلمانوں کا عیب ڈھونڈتے رہتا ہے اللہ اس کے عیب کو ڈھونڈتا ہے، ومن تتبع اللہ عورتہ، اور جس کے عیب کو اللہ ڈھونڈ لے تو اللہ اس کو ذلیل
فرما دیتا ہے, رسوا فرما دیتا ہے. وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے, وہ آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے. اللہ اکبر ہے مسلمانوں, دیکھ رہے ہیں آیت مت سنیں. بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب دو مسلمان محبت کی نظر سے, عیب کی نظر سے نہیں, اس کی کوئی تروٹی نکالنے کے لیے نہیں, محبت کی نظر سے جب مسلمان بھائی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتا ہے, عیب کی نظر سے نہیں, محبت کی نظر سے, تو اس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو محبت سے دیکھتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ اس کے پچھلے سارے چھوٹے گناہ معاف فرما دیتا ہے. ایک نظر کا اتنا ثواب ہے. تو اب بتائیے, جب محبت کی نظر سے کوئی دیکھے اور ان دونوں کے اگلے جو پہلے وہ چھوٹے چھوٹے گناہ کر چکے ہیں, ان تمام گناہوں کو جب اللہ معاف فرما دیتا, تو پھر اب اگر کوئی بری نظر سے دیکھتا ہو, عیب ڈھونڈنے کے لیے دیکھتا ہو, تو گناہ بھی تو ویسا ہی ہوگا نا, گناہ بھی اسی طرح خطرناک ہوگا. اے مسلمانوں کے بارے میں اچھا خیال رکھو, اچھا گمان کرو. اور آج تو حال یہ ہے, شریعت نے یہ حکم دیا تھا کہ مسلمانوں کا عیب چھپاؤ. حدیث شریف میں آیا, من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ. جب کوئی مسلمان کا ایک عیب چھپاتا ہے تو قیامت میں بھی اللہ اس کا بھی عیب چھپا دیتا ہے. سنو, اللہ کے بے شمار ناموں میں سے ایک نام ستار ہے. کیا ہے ستار کا معنی؟ ستار کا معنی کیا ہے؟ عیبوں کو چھپانے والا, عیبوں کو چھپانے والا. اللہ اکبر, اللہ کی نافرمانی کرتا ہے بندہ, اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتا, اللہ کے لیے روزہ نہیں رکھتا. غرض یہ کہ انسان کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے, جن اور انسان کو, تاکہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرے, مگر وہ الٹا صرف گناہ کرتا ہے. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیب کو ظاہر نہیں فرماتا. تو اے بندہ, تو کون ہوتا ہے جو تو انسان کے عیبوں کو, وہ بھی مسلمانوں کے عیبوں کو, لوگوں کے سامنے میں ظاہر کرو؟ اللہ اکبر. اے مسلمانوں, یہ بہت بڑا سنگین جرم ہے کیا, جو انسان دوسرے کے عیب کو ڈھونڈتا ہے. حدیث شریف میں آیا, جی سنو, جب انسان اپنے عیبوں کو دیکھے, وہ یہ دیکھے کہ میں کتنا بڑا پاپی ہوں. آپ خود سے پوچھو, آپ اپنے دل سے پوچھو, کیا رات کے سناٹے میں تم گناہ نہیں کرتے ہو؟ کیا تنہائیوں میں گناہ نہیں کرتے ہو؟ کیا تمہارا ایسا گناہ نہیں کہ اگر لوگ جان جائیں تو تو ذلیل و خوار ہو جائے گا؟ تو تم اپنے عیبوں کو کیوں نہیں دیکھتے ہو, دوسروں کے عیبوں کو کیوں دیکھتے ہو؟ اگر انسان مسلمانوں, اگر تم اپنے عیب کو دیکھنا شروع کر دو, تم کو دوسروں کا عیب نظر نہیں آئے گا, کیونکہ تم کو ٹائم ہی نہیں ملے گا. جب تم, حدیث شریف میں اس کا حکم ہے کہ جب تم کسی کے عیب کو ڈھونڈنے چلو تو اس سے پہلے تم ہزاروں بار غور کرو کہ کیا میں بے عیب ہوں, کیا میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے, کیا میرے اندر کوئی غلطی نہیں ہے, کیا میں بے گنہگار ہوں, کیا میں کوئی گناہ نہیں کیا ہوں. ارے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا عیب ہے, ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا پاپ ضرور ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو وہ شرم سے پانی ہو جائے گا, چہرہ دکھانا شروع ہو جائے گا. تو آپ اپنے گناہ کو دیکھو, دوسرے کا گناہ مت دیکھو, دوسرے کا گناہ ہرگز مت دیکھو. شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے. عزیزان اسلامیہ, پھر انشاءاللہ اسی ٹاپک پر آئندہ جمعہ میں خطاب ہوگا. آپ تشریف لائے اور اس گناہ کو سمجھنا بالکل بہت ضروری ہے, کیونکہ اس کو ہم لوگوں نے اتنا عام کر رکھا ہے. آج کل تو یہ حال ہو گیا کہ اس کو ہم تو گناہ ہی سمجھتے ہیں, گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے. کم سے کم گناہ بھی سمجھا جاتا, جب بھی انسان سمجھتا کہ یہ گناہ ہے نہ کرو, مگر اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا. اسی وجہ سے آج ہماری نہ دعاؤں میں تاثیر ہے, نہ عبادتوں میں ہمیں مزہ آتا ہے, نہ نیک کام کرنے میں ہم کو مزہ آتا ہے. اے مسلمانوں, اگر عبادتوں میں مزہ چاہتے ہو, اگر سجدوں میں مٹھاس چاہتے ہو, تو دوسروں کے عیبوں کو نکالنا ہمیشہ کے لیے توبہ کر لو, سجدہ کرو گے تو روحانی مٹھاس محسوس ہوگی. اللہ کی بات میں دعا کرتا ہوں کہ مولا ہم لوگوں کو اپنے عیب کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسرے کے عیبوں سے نظر انداز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو مسلمان کا عیب یہاں چھپائے گا, قیامت میں اللہ اس کا عیب وہاں چھپائے گا. تو کوئی چاہتا ہے کہ میرا عیب کھل جائے, یہاں اگر 200 آدمی میں اگر آپ کا ایک عیب کھل جائے تو آپ تو پانی ہو جاؤ گے, وہاں تو ارب لوگ ہوں گے. اگر آج تم نے کسی کے عیب کو ظاہر کیا تو کل قیامت کے دن کروڑوں لوگوں کے سامنے میں تمہارا عیب اللہ ظاہر فرما دے گا. تب جا کے کیا حال ہوگا, لوگ